السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام اور عزیز طلباء، کتاب تفصیل النحو کے درس میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آج کے درس میں تفصیل النحو اور علم نحو سے متعلق چند باتیں آپ حضرات کے سامنے رکھی جا رہی ہیں۔ تفصیل النحو کے مؤلف مولانا قاری صدیق احمد صاحب باندھوی ہیں، جو مشہور حنفی عالم ہیں، اور تفصیل النحو میں انہوں نے بڑی آسان زبان میں نحو کے قواعد کو بتایا ہے۔ انداز یہ ہے کہ پہلے نحو کے قواعد بیان کرتے ہیں اور اس کے تعلق سے کچھ باتیں ذکر کرتے ہیں، جیسے کلمے کی بحث کی، یا اسی طرح سے کلام کی بحث کی، یا اسی طرح سے مفعول مفاعل کی بحث ہے۔ تو اس طرح سے یہ تعریف ذکر کرتے ہیں، مثالیں بیان کرتے ہیں، اور پھر ان سے متعلق ان تعریف اور اسی طرح سے مثالوں سے متعلق چند سوالات بھی دیتے ہیں۔ تو اچھے انداز میں انہوں نے اس کتاب کو تالیف فرمایا ہے، اور ایک اچھی کتاب ہے۔ آپ کے سامنے اسی کے درس رکھے جائیں گے، لیکن آج کے درس میں چند بنیادی باتیں علم نحو سے متعلق آپ کے سامنے رکھی جا رہی ہیں۔ یاد رہے، علم نحو اپنے مقام و مرتبے کے اعتبار سے بڑی اہمیت کا حامل ہے، اور یہ ایک طرح سے علم ہے، ایک فن ہے، اور اس کی بڑی اہمیت ہے عربی زبان میں۔ اس کا لغوی معنی کیا ہوتا ہے، یا اصطلاحی معنی اس کا کیا ہوتا ہے، اس سے متعلق چند باتیں آپ کے سامنے رکھی جاتی ہیں۔ نحو کے مختلف معنی ہیں، عربی زبان میں مختلف معنی کے لیے یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ نحوا، یہ لفظ نون، ہا اور واو یہ مادہ ہے، اور اس کے مختلف معانی ہیں عربی زبان میں۔ ایک معنی اس کا القصد والارادہ ہے، چنانچہ کہا جاتا ہے نہا فلان الشیء، یعنی فلاں نے کسی چیز کا قصد و ارادہ کیا۔ تو یہ ایک معنی ہے قصد و ارادہ کرنا، اور عربی زبان میں عام طور سے یہ لفظ اسی معنی اور مفہوم کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ اسی طرح سے نحو کا معنی الطریق، راستہ بھی ہوتا ہے۔ اسی طرح سے اس کا معنی الانصراف والعدول بھی ہوتا ہے، کسی جانب پھرنا، مڑ جانا۔ اس معنی اور مفہوم میں بھی یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے، چنانچہ کہا جاتا ہے نہا فلان بصرہ الی شیء، فلاں نے اپنی نظر کو کسی چیز کی طرف پھیرا۔ اسی طرح سے اور بھی اس کے کئی معنی ہوتے ہیں، اور ان معنی میں عربی زبان میں یہ استعمال کیا جاتا ہے۔ جہاں تک اس کے اصطلاحی معنی کی بات ہے، تو اصطلاحی اعتبار سے نحو ایسے علم کو کہتے ہیں جس سے اسم، فعل، حرف کو ایک دوسرے سے ملا کر جملہ بنانے کا طریقہ اور ان کے آخری حالات معلوم کیے جاتے ہیں۔ یعنی ایسا علم ہے جس کے اندر اسم، فعل اور حرف کو ملا کر جملہ بنانا، اور اسی طرح سے ان تینوں کلمات کے آخری احوال کو جانا جائے، اس علم کا نام علم نحو ہے۔ تو علم نحو میں عموماً کلمات کو ملا کر جملے بنائے جاتے ہیں۔ جملے بنانے کے ساتھ ساتھ ان کلمات کے آخری احوال کیا ہیں، وہ احوال بھی اس میں جانے جاتے ہیں، معرب ہیں کہ مبنی ہیں، اس اعتبار سے ان پر کیا حرکت آنا چاہیے۔ تو یہ ساری تفصیل جو ہے علم نحو کے اندر جانی جاتی ہیں، اور اس علم کا فائدہ یہ ہے کہ یہ علم سیکھ کر ہم عربی زبان کو اچھے انداز میں، اچھے
طریقے سے صحیح اور فصیح زبان میں ہم ادا کر سکتے ہیں۔ اگر ہم علم نحو جانتے ہیں تو ہم فصیح عربی زبان جو ہے لکھ سکتے ہیں، بول سکتے ہیں، اور اسے جو ہے لوگوں کے سامنے بات چیت میں پیش کر سکتے ہیں۔ تو یہ اس علم نحو کا فائدہ ہے۔ اور جہاں تک اس کے موضوع کا تعلق ہے، علم نحو کا جہاں تک موضوع ہے تو وہ کلمہ اور کلام ہے، یعنی کلمہ اور کلام ہی سے متعلق اس میں بحث ہوگی بحیثیت مورب اور مبنی کی، یعنی کلمہ مورب ہے یا مبنی ہے، کلام کس طرح کا بننا ہے، اس میں کس ترتیب اس کی کیا ہونا چاہیے، تو یہ ساری چیزیں جو ہیں اس میں بحث ہوتی ہے، اور کلمہ اور کلام ہی سے متعلق اس میں بات چیت کی جاتی ہے۔ تو یاد رہے علم نحو عربی زبان میں بڑی اہمیت کا حامل ہے، یہ قواعد ہے، گرامر ایک طرح سے ہے۔ عربی زبان میں ایک مثل مشہور ہے، کہا جاتا ہے انہ فی الکلام کالملح فی الطعام، نحو کلام میں ایسے ہی ہے جیسے کھانے میں نمک ہوتا ہے، بغیر نمک کے جیسے کھانا اچھا نہیں ہوتا ہے، اس کے اندر کوئی ٹیسٹ اور مزہ نہیں ہوتا ہے، ایسے ہی علم نحو کے بغیر کلام بھی اچھا نہیں ہوتا ہے، فصیح اور بلیغ نہیں ہوتا ہے، اس کی ترتیب صحیح اور درست نہیں ہوتی ہے۔ تو یہ اس علم کی اہمیت ہے، النحو فی الکلام کالملح فی الطعام، یعنی نحو جو ہے یہ کلام میں ایسے ہی ہے جیسے کھانے میں نمک ہوتا ہے، جس کے بغیر ٹیسٹ نہیں ہوتا ہے کھانے کا، جس کے بغیر کھانا اچھا اور صحیح نہیں ہوتا ہے۔ تو یہ اہمیت ہے علم نحو کی۔ تو علم نحو کی یہ بڑی اہمیت ہے، اس اعتبار سے علماء عربیہ نے اس پہ بہت ساری کتابیں بھی لکھی ہیں، بہت ساری کتابیں اس فن میں لکھی گئی، عربی زبان میں بھی اس کے بڑے بڑے ائمہ ہیں اس فن کے، اور سبوے ہیں، اسی طرح سے اور بھی بہت سارے علماء ہیں۔ یہ جو فن ہے اس کا واضح اول پہلا اس علم کو کس نے ایجاد کیا، کس نے اس علم کو بنایا ہے، یا موجد اس علم کا کون ہے، اس سے متعلق علماء کے درمیان میں اختلاف پایا جاتا ہے، اور مختلف نام اس کے تعلق سے بیان کیے جاتے ہیں۔ ان میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی نام آتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس علم کے بانی ہیں، موجد ہیں، اور اسی طرح سے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس علم کا بانی یا موجد ابو الاسود الدؤیلی، جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگردان میں سے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی اور بھی اقوال بیان کیے جاتے ہیں، لیکن یہ دو قول زیادہ مشہور ہیں، اور ان دونوں قولوں میں تطبیق کی صورت یہ ہے کہ اصل میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ دیکھا کہ قرآن مجید عجمی پڑھ رہے ہیں تو اسے سکھانے کے لیے قواعد کی ضرورت محسوس ہوئی کہ اس کے قواعد متعین کیے جائیں تاکہ عجمیوں کو عربی سمجھنے اور پڑھنے میں کسی بھی طرح کی کوئی دقت اور پریشانی نہ آئے۔ اور اس ضرورت کو دیکھتے ہوئے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو الاسود الدؤیلی کو یہ حکم دیا کہ ایسے قواعد متعین کر دیے جائیں، بنا دیے جائیں، جس سے عربی کلام کو سمجھنا اور بولنا لکھنا آسان ہو جائے۔ اور اس حکم کی تعمیل ابو الاسود الدؤیلی نے کی، اور اس اعتبار سے وہ اس کے واضح اول ہیں، یعنی موجد ہیں اور بنانے والے ہیں۔ اگرچہ حکم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا، لیکن اصل بنانے والے یا قواعد متعین کرنے والے ابو الاسود الدؤیلی ہیں، چونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم دیا تھا
تو اس اعتبار سے ان کو بھی اس علم کا بانی یا موجد وغیرہ کہہ دیا جاتا ہے۔ آئی بات سمجھ میں؟ تو یہ علم نحو سے متعلق چند باتیں آپ کے سامنے رکھی گئیں۔ انشاءاللہ العزیز آئندہ درس میں کتاب شروع کی جائے گی۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔